اور کیونکہ آج ہم بات کریں ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے، ڈومیسٹک وائلنس کو لے کے نا لوگوں کو صحیح علم نہیں ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس میں کیا کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، اور اگر آپ کو مسکنسیپشن ہے کہ لوور طبقہ اس کا جو ہے وہ نشانہ بن رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے. اگر اس میں 90% خواتین ہیں تو اس میں آف کورس 10% بندے بھی ہیں، کیونکہ ابھی میں فزیکل اگر وائلنس کے حوالے سے بات کروں، اگر میں مینٹل ابیوز کے حوالے سے بات کروں تو یس ہمارے بندے بھی مینٹل ابیوز کا ان کی ریشو، ان کی پرسنٹیج اس میں زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور بریک پر جانے سے پہلے اسماء مجھے کوئی واقعہ سنانے والی تھی. جی میں 2 انسیڈنٹس آپ کو بہت انٹرسٹنگ بتاتی ہوں. مجھے اپروچ کیا کسی نے، اور وہ خاتون جو تھیں بہت ایفلوئنٹ فیملی، ایکسٹریملی پاش لوکیلٹی جہاں ان کی رہائش، اربوں خربوں پتی اور بہت فیمس بزنس فیملی. ان کے ایلڈرلی پیرنٹس تھے. ان کے بھائی صاحب جو تھے انہوں نے چیک بکس والد صاحب سے سائن کروا کے اپنے پاس رکھ لی تھیں، اور موبائل فونز کی سمز ریموو کر دی تھی، وائی فائی بند کر دیا تھا، اور بہنوں کو ملنے نہیں دیتے تھے. سو مچ سو کہ گھر میں اگر لائٹ کا بلب بھی ان کے کمرے کے لیمپ کا خراب ہو گیا تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے خریدنا، نوکروں کو خدمت کرنی الاؤڈ نہیں. somehow or the other one of the sisters got into the house and got access to the information. تو انہوں نے مجھے اپروچ کیا. میں کہا ٹھیک ہے، میں نے بس پتہ مانگا. اس کے بعد میں نے ایک انہیں لیگل نوٹس بھیجا. 2 لاز کا میں نے اس میں ریفرنس دیا کہ میں نہ صرف کرمنل کارروائی کروں گی بلکہ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ اور سینئر سٹیزنس کا ایک ہوتا ہے پروٹیکشن ایکٹ، اس میں بھی جاؤں گی. آپ یقین کریں نوٹس کے 24 گھنٹے میں اتنا افاقہ ہوا ہے، چیک بک واپس آ گئی، بلب سارے صحیح ہو گئے، سمیں واپس لگ گئیں، کیس کرنا ہی نہیں پڑا. یعنی اتنا افیکٹو ہے بیکاز انہوں نے جا کے کسی وکیل سے مشورہ کیا ہوگا، اس نے کہا ہوگا کہ ہاں آپ پھنس جائیں گے بری طرح سے. بالکل. اچھا کیونکہ اس میں نا ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ میں سے بچنے کا راستہ میں آپ کو ابھی بتا دوں نہیں ہے. سو مین شوڈ بی ویری کیئرفل اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ مین، اینی پرپیٹریٹر شوڈ بی ویری کیئرفل. دوسری بات ابھی ریسنٹلی آئی ہیو کم اکراس دس از لائک اے تھنگ جو کہ میں دیکھتی رہتی ہوں. خاتون کا جو بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے جس میں سے کسی بھی سورس سے ان کی انکم آ رہی ہے، وہ بینکنگ ایپ ڈاؤن لوڈڈ ہے ہسبینڈ کے فون پہ. ہی کین موو دا منی اراؤنڈ. خاتون کو نہ پتا ہے کہ ایپ کیسے چل رہی ہے، پیسہ کہاں جا رہا ہے، اور آرام سے ہسبینڈ جو ہے وہاں سے جوائنٹ اکاؤنٹ سے پیسے اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں موو کر دیتے ہیں. بوتھ دیز تھنگس فال انٹو دا سیم ڈیفینیشن آف ڈومیسٹک وائلنس. جیسے آپ اس کی جب شادی جو ہے نہیں کراتے اپنی بیٹیوں کی کہ جی جو جائیداد ہے وہ کہاں چلی جائے گی، پھر اس کے بعد بہنوں کا جب آپ حق کھا جاتے ہیں تو یہ ساری چیز میں آ جاتی ہے. اگر ہم ریلیجن میں دیکھیں، ہمارے اسلام میں دیکھیں، عورت کو کتنی لبرٹی ہے، اور ڈومیسٹک وائلنس کہاں پہ اسٹینڈ کرتا ہے اسلام میں؟ دیکھیں ہمارے پاس تو بہت سب سے بڑی جو رول ماڈل ہے وہ ہمارے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ان کی زندگی میں ایک بھی انسیڈنٹ، ایک ذرا سا بھی انسیڈنٹ کسی بھی حدیث میں کہیں نہیں ملتا. ایون سلائٹ سائیکولوجیکل ہو، وہ فزیکل ہو، کچھ بھی نہیں ملتا. دوسرا یہ کہ ہمارے پاس یہ ڈیٹا موجود ہے کہ ایک خاتون تھی حبیبہ بنت سہل، جنہوں نے آ کے کہا کہ میرے میاں نے مجھے نقصان پہنچایا ہے اینڈ دا پروفٹ گرانٹیڈ ہر امیڈیٹ سیپریشن. دیکھیں ہم لوگ جب دین کے حوالے سے بات کرتے ہیں نا تو ہم بہت ہی دفعہ، جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ جب دین کو لاتے ہیں تو بیچ میں 4 شادیوں کی بات ہو جاتی ہے، لیکن جو اصل باتیں ہوتی ہیں جیسے کانجوگل رائٹس ہیں، وہاں پہ بھی میرٹل ریپ کے حوالے سے اٹس اے ڈومیسٹک وائلنس، جو زوجیت کے حقوق ہیں. جی آپ کو آسان الفاظ میں بتا دوں. ایگزیکٹلی. تو یہ ساری چیزیں بہت کیٹیگوریکلی اسلام میں ان کو فوربیڈن کیا گیا ہے اینڈ بائی لا وہ چیزیں ہیں. پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ جب ریلیجس لاز کو ہینڈل کرنے والے صرف مرد حضرات ہوتے ہیں سیڈلی، تو وہ بہت ساری چیزوں کو شوگر کوٹ کر کے ان کی جو امپورٹنس ہوتی ہے اس کو گرا کے مینیپولیٹ کر لیتے ہیں ان دا فیور آف مین. اینڈ اف دا وومن از ناٹ ایجوکیٹڈ، یہاں پر مجھے یہ بہت مطلب آئی وانٹ ٹو سے دس ویری افیکٹولی کہ عورتوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو ایمان کی طاقت ہوتی ہے نا، جو فیتھ ہوتا ہے، اس کے لیے سورہ طلاق کی آیت ہے کہ جب تم اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو ہم تمہارے لیے وہاں سے راستہ کھولیں گے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں کرتے سکتے. تو یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ لیوے دی ہوئی ہے کہ مطلب اگر فرض کریں کہ میں کسی عورت کو بولوں نہیں نہیں تم یو آر گوئنگ تھرو وائلنس، لیو یور ہسبینڈ، تو وہ بولیں گے یہ اتنی غیر ذمہ دار بات کی ہے آپ نے. لیکن یہ میں تو نہیں کہہ رہی، یہ تو قرآن بھی کہہ رہا ہے، یہ تو حدیث بھی کہہ رہی ہے، یہ تو نبی بھی کہہ رہے ہیں. اچھا اس میں پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ آئی تھنک کہ دیر از اے لیک آف رسپانسبلٹی آن بہاف آف موسٹ آف دا مین. بیکاز دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء،
मर्दों को एज पिलर्स बनाए, कव्वाम यानी खड़े पिलर्स बनाए औरतों के ऊपर। जो मर्द है वो इसको इंटरप्रेट करेगा कि मतलब आई एम द अथॉरिटी ओवर हर, ठीक है। लेकिन व्हेन देयर इज पावर देयर इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कम्स विद दैट पावर, और उनके लिए बहुत ज़्यादा सख्त इस बात का हिसाब लिया जाएगा कि जब उनको प्रोटेक्टर्स बनाया था, प्रोटेक्टर्स ऑफ वेल्थ, प्रोटेक्टर्स ऑफ फाइनेंसेस, ये रिस्पेक्ट और मतलब मर्दों की आदत होती है अपना गुस्सा और डिग्रेड करना, कंटेम्प्ट शो करना, वो वाइफ के सामने पब्लिकली हो रहा होता है। जी बिल्कुल। ये सारी चीज़ें जो हैं वो कुरान में लिखा कि मवद्दा व रहमा यानी मोहब्बत और रहमत। तो कहीं कहीं तो आपको लोगों की जो इंटरप्रिटेशन होती हैं उसमें आपको जो राइट्स ऑफ विमेन पे काम करते हैं वो कहते हैं इफ़ द बेसिस ऑफ योर मैरिज वाज मवद्दा एंड रहमा, मर्सी एंड लव, if mercy is missing then this contract is over. This is what some of the scholars also say कि यहाँ पे अगर mercy नहीं है तो मर्सी छोड़ने लव ना हो तो बहुत सारी तो शादी हम कहते हैं जी कॉम्प्रोमाइजेस पे चली, देन देयर इज नो मैरिज, देन इसका मतलब तो नहीं बट मदिहा, not every marriage will be a love marriage. There is of course mercy, respect तो वो इसीलिए मैंने कहा कि कुछ स्कॉलर्स की ये इंटरप्रिटेशन है, यानी टू दैट एक्सटेंड इन द लाइट ऑफ हदीस कि रसूल पाक ने कहा कि तुम्हें अपने मियाँ से शिकायत है, इट्स ओके, आप आपने सेपरेशन फौरन दी है। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना यहाँ पे वो मर्दों पे आ जाती है सेल्फ एडिटिंग पे, कि आपको अब सेल्फ रिफॉर्मेशन पे काम करना है, आपको थेरेपी लेनी है, आपको मैरिज काउंसलिंग के लिए जाना है, मतलब आपके अंदर जो ओनली इफ दे बिलीव, क्योंकि उनको भी ये बच्चे नहीं बताएगा ना, दे थिंक दे डोंट नीड इट। एग्जैक्टली, उनको भी तो बचपन से बताया गया। लेकिन बट देखिए अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस 60% ऑफ फेमिसाइड्स यानी औरतों का जो कत्ल होता है वो उनके घरों में होता है, विच इज वाई द मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर अ वुमन कैटेगोरिकली गिवन इन द रिपोर्ट इज हर होम। और कहते हैं घर से ज्यादा अब आपके पास तीन मौतें हैं घर में ही, बाप और बेटे ने। जी बाप और बेटे ने। मेरे पास सानिया ज़हरा का मुल्तान में जो इतनी यंग बच्ची है जो कि प्रेग्नेंट थी, उसको उसके मियाँ ने मारा, और ऐसे बहुत सारे केसेस जहाँ पे बहनों को मार दिया जाता है। अच्छा, मैं तो लाइक आई एम अमेज्ड कि इतनी चीज़ें हैं लेकिन येट वी डोंट हैव द करेज। एंड क्यों? मुझे शर्मिला, आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न है कि हम अपने बड़ों पे, जो हमारी बड़ी ख़वातीन थी, हमारी फैमिली बड़ी, अगर वो किसी कर्ब से गुजरी ज़िंदगी में, उन्होंने बड़ी मुश्किल लाइफ गुजारी, तो हम उसको ग्लोरीफाई करते हैं। ये सोच कहाँ से आ गई हमारे अंदर कि हमने बजाय कि हम उसकी मजम्मत करें, हम उसको ग्लोरी में तब्दील करते हैं। और हमने भी यही सुना है बिल्कुल कि तुम्हारी माँ ने तो बड़ा सब्र किया, तुम क्यों नहीं सब्र करती हो, या तुम्हारी दादी ने तो ये बड़ा सब्र किया, या मेरी माँ ने तो इस तरह गुजारा, तुम ये क्यों नहीं कर सकती हो। टाइम्स हैव चेंज्ड, पीपल इवॉल्व, वक्त और हालात के साथ लोगों को समझ आती। आज जिन बच्चियों की शादी कम उम्र में हो गई, वो आज अपनी बच्चियों को पढ़ा रही हैं, वो नहीं चाहती कि 13-14 साल में उनकी बच्चियों की शादी हो जाए। देखिए, एक तो जी जो इंटरनेट है या जो सोशल मीडिया है, इसके नुकसानात भी बेशुमार हैं, लेकिन इसके फ़ायदे भी हैं। द वर्ल्ड इज़ ओपन फॉर देम। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चीज़ें आती हैं, ये बहुत सारी चीज़ें जो अखबारात में नहीं छप पाती हैं, आपके सोशल मीडिया पे आ जाती हैं। जो सारे केसेस हम सुनते हैं, ये कहीं से किसी ने वीडियो बनाई डाल दी है वायरल, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन आज भी मैं मदिहा आपको बता दूं, एक हमारे अनफॉर्चुनेट कल्चरल माइंडसेट है, एंड आई ऑलवेज से कि एनी कल्चर दैट डिग्रेड्स अ मैन और अ वुमेन और अ चाइल्ड cannot be continued with, needs to stop here now with us. कल्चर होना चाहिए। Yes, कहा जाता है कि जी नहीं बच्ची अगर बालिग हो गई, आजकल तो बच्चे 11.5-12 साल में बालिग हो जाते हैं, अगर बालिग हो गई तो शादी कर दो। ये कहाँ लिखा है इस्लाम में? इस्लाम ये कहता है कि मैरिज इज बिटवीन 2 कंसल्टिंग एडल्ट्स। सो एडल्ट तो आप 18 साल की उम्र में होते हो जब आपका शिनाख्ती कार्ड बनता है। जिस्मानी बलूगियत का मतलब ये नहीं कि आप जहनी तौर पे भी बाले हो गए। एक बच्ची को क्या पता कि 13 साल में उसके पेट गोद में आप बच्चा दे दोगे, गिविंग हर अ बुक, वो किस तरीके से गुजारेगी जिंदगी, बच्चा आगे कैसे पालेगी। तो ये माइंडसेट है। जब मैं ये बिल को कमेटीज में थ्रैश हो रहा था, ये बिल कौमी असम्बली में जब ये गया तो उसके बाद एक कमेटी को रेफर हुआ
اور جب میں کمیٹی میں گئی تو وہاں پر مرد حضرات بیٹھے یہ کہہ رہے تھے آپ تو اب اگلا بل ایسا لائیں گے کہ مرد بچے پیدا کریں. ٹھیک ہے. یہ اس قسم کی باتیں. I was مطلب literally there was a time when I felt demeaned, belittled and silenced, but then I said نہیں, اگر میں یہاں پر میں اگر آ کے سائلنس ہو گئی اس سٹیج پہ آ گئی then who will fight it out. Exactly وہی کہ جس تشدد کو ہم نے گلوریفائی کیا تھا اب پھر بندے تو وہی تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ لڑنا اور پھر بل کو لانا بیکاز جو بل ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں یہ 1 مہینے میں 2 مہینے اس میں بہت کام ہوتا ہے تب جا کے پھر آپ قومی اسمبلی کے جا کے پلیٹ فارم پہ لا کے اس کو پیش کرتے ہیں اس کو منظور کرانا بڑا ہوتا ہے. تو یہ کتنا ویسے اس کو شمیلہ آپ کو اس میں ٹائم لگا؟ 1 سال. It took me a year. It took me a year. اور سندھ میں لاء ڈپارٹمنٹ سے اس میں شکیں پسند نہیں تھیں, پھر کمیٹی میں لوگوں کو کچھ شکیں پسند نہیں تھیں. all these departments had a lot of men in them. سارے آدمی ہیں نا, عورتیں بھی ہوتی ہیں لیکن آدمی ہوتے ہیں, لیکن عورتیں ان مائنورٹی تو وہ کچھ کہتی ہیں پھر چپ ہو جاتی ہیں. لیکن جن کے لیے کمشنر اسلام آباد کا آفس فلاں, اٹارنی جنرل کا دفتر فلاں, پھر مختلف جب ہم اسٹینڈنگ کمیٹی میں بیٹھتے ہیں مدیہ تو ساری جماعتوں کے ایم این ایز بیٹھے نا. اتنے پڑھے لکھے لوگوں کو, اتنے اکمپلش لوگوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت آپ کو پتا ہے مجھے جب بل پاس ہو رہا تھا قومی اسمبلی فائنلی جب, اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو دا اسپیکر نیشنل اسمبلی. سب سے پہلے تو میری جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں بڑا ایک پلیٹ فارم دیتی ہے کہ آپ پروگریسو لیجسلیشن لے کر آئیں, تو مجھے ایک کھلی چھوٹ تھی میری جماعت کی طرف سے, ٹوٹل سپورٹ تھی. دا ممبرز چیئرمین صاحب ادی فریال ہیں, یہ دے وانٹ کیا کیونکہ سب سے بڑی چیمپئن تھی وومن. اچھا میں اس بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گی, بریک آ گئی, چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے کہیں مت جائے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کریں ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے. اچھا ڈومیسٹک وائلنس میں کیونکہ ابھی خواتین کی اتنی چیزیں ہیں کہ ان کو لگتا ہے ہم جتنا بھی اس پہ بات کر لیں اس کو کور ہی نہیں کر سکیں گے. مجھے شمیلہ یہ بتائیں, اکثر ایسی چیزوں میں ہوتا ہے کہ خاتون جس بندے کے ہاتھوں ڈومیسٹک وائلنس کا مینٹل ہو, فزیکل ہو, ایموشنل ہو, ابیوز کا شکار ہو رہی ہوتی ہے, شی از فورس ٹو لیو ود دیٹ پرسن. اگر وہ اس کو کر بھی دے. پھر دوسری بات ہے اگر وہ ہم سن رہے ہو کہ کہیں کوئی بندہ اپنی بیوی کو مار رہا ہے یا کوئی گھر والا کوئی کمپلین کر دے, تو پولیس والے بھی اکثر آ کے کہتے ہیں ان کا ذاتی معاملہ ہے, مطلب کوئی انویڈ کرنے کی کوشش نہیں کرتا. ایسی سچویشن کے لیے پھر کیا ہونا چاہیے؟ سیدھی بات ہے مدیحہ, اگر عورت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یا مرد کے ساتھ ہو رہا ہے یا کسی والدین کے ساتھ ہی ہو رہا ہے, آپ کو اپنے لیے سٹینڈ لینا پڑے گا. اگر آپ خاموش ہو جائیں گے, دنیا آتی ہے سمجھانے, کمپرومائز کر لو, گھریلو مسئلہ ہے, کو تھوڑا ٹائم دو. وہ ٹائم دیتے جاتے ہیں, مسئلہ حل نہیں ہوتا. the problem is there, your abuser is your abuser. اور ڈومیسٹک وائلنس میں وہی ہیں جو لوگ آپ کے گھر میں جن کے ساتھ آپ ساتھ رہتے ہیں اور خون کے رشتے ہیں آپ کے, یا بائی ورچو آف یور میرج, جی آپ کے ریلیٹیوز ہیں. آپ کو اپنے لیے سٹینڈ لینا پڑے گا. اگر آپ اپنے لیے نہیں کھڑے ہوں گے, میں کہنا آسان ہے, میرے لیے یہ کرنا بہت مشکل ہے مدیحہ. لیٹ می ٹیل یو دس اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو ویورز دس, اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. ایگزیکٹلی. چاہے آپ بالکل راہ راست پہ ہوں, صحیح ہوں, یو آر دا وکٹم, لیکن پھر بھی بالخصوص ایک عورت کے لیے, میں بار بار عورتوں کا نام لیتی ہوں کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ 99% تو بیچاری عورتیں دے فیس دا برنٹ آف آل دس. مرد تو ایک آدھ کہیں ہیں یا والدین. بات یہ ہے کہ اگر عورت اپنے لیے نہیں آج کھڑی ہوگی, اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائے گی, تو کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا. اور جب کھڑی بھی ہوگی تو بہت سارے لوگ سمجھانے آئیں گے, بہت سارے لوگ آپ کو بھی سمجھانے تو آئے ہوں گے نا کہ یہ شمیلہ یہ کیا کر رہی ہو, یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب قومی اسمبلی میں یہ بل پاس ہو رہا تھا, اور اس دن بڑا اہم دن تھا کیونکہ اس دن 27ویں آئینی ترمیم بھی پاس ہو رہی تھی اور سب بیٹھے تھے انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر. اور جب یہ میں بل پاس کرانے کے لیے کھڑی ہوئی اور میں پڑھ رہی تھی, تو جو سب سے زیادہ شور مچایا ہے اور اپوز کیا ہے وہ 2 خواتین تھیں جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ سے تھا. وہ کھڑے ہو کے مسلسل اس کو اپوز کرتی رہیں, مسلسل اپوز کرتی رہیں, کہتے رہیں یہ غیر اسلامی, غیر اسلامی, غیر اسلامی ہے. اور شاباش اسپیکر صاحب کو, ایاز صادق صاحب کو, کہ وہ ان کو ٹائم بھی دیا کہ آپ بولیں جو آپ نے بولنا ہے, ان کو بولنے بھی دیا, کرنے بھی دیا, اور پھر وہ بل پاس ہوا ایونچولی. لیکن دکھ مجھے اس بات کا ہوا کہ وہ 2 خواتین تھیں
مطلب ہم بندوں کو کیا سمجھائیں اگر ہماری خواتین ہی نہیں اس بات کو مطلب وہ ایمپتھائز نہیں کر پا رہی. I will tell you out of my own experience, کسی بھی فیملی کوئی مجھے خاتون اگر اپروچ کر رہی تھی ان کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے گھر میں, میں نے دیکھا ہے کہ اس پرپیٹریٹر کو یا ابیوزر کو سب سے بڑی سپورٹ ایکچولی جو ہوتی ہے وہ اس کی ماں یا بہن کی طرف سے ہوتی ہے جو انسٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو عورت ہی سب سے پہلے عورت کی دشمن ہے. جتنا اس جملے کو ہم وہ کر لیکن اب جو بات کری تھے وہ اس لڑکے کی اس بندے کی ماں اگر اس کو روکے کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو, یا اس بہو کا ساتھ دے, وہ آ کے سامنے کھڑی کہ کیا کر رہے ہو, یا اس کی بہن اگر آ کے سامنے کھڑی ہو. میں تو بڑی بڑی فیملیز میں دیکھتی ہوں. اچھا ابھی جو اس میں ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ کے اندر یہ ہے کہ جی خاتون کو اگر آپ نے زبردستی گھر سے نکال دیا, یہ بھی بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے, اس پروگرام کے توسط سے میں کمیونیکیٹ کر دوں